ओ गॉड, ये मुझसे क्या हो गया؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر جکڑے بیٹھا تھا۔ جو کچھ اس سے سرزد ہوا تھا وہ اس پر خود بھی بے یقین تھا، کیونکہ وہ تو بڑے مضبوط کردار اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ پھر وہ کیسے کسی لڑکی کے قریب گیا تھا؟ یونیورسٹی کے دور میں کئی لڑکیوں نے اس کی طرف پیش رفت کی، مگر وہ پہلو بجاتا رہا۔ ابھی تک بھی کئی آفرز آتی رہتی تھیں، مگر اس نے اپنے بنائے گئے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ اپنے اصولوں کو خود ہی توڑ بیٹھا تھا۔ کردار کی مضبوطی کا جو فخر تھا وہ پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ خود کو شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو خود کو کسی اجنبی جگہ پا کر ایک لمحے کے لیے تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر یکدم ذہن کے پردے پر گزری رات اجاگر ہونے لگی۔ یہ کلب کا کمرہ تھا جہاں وہ اس وقت موجود تھا۔ کل رات 7 بجے وہ یہاں آیا تھا کیونکہ کلب میں بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی، اور اس پارٹی میں ان لوگوں کی موجودگی یقینی تھی جو پچھلے 3 مہینے سے اس کی تیاری کی گئی تھی، جرائم والی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے۔ وہ ان ملک دشمنوں کا پتہ لگا کر ان کے خلاف ثبوت حاصل کر کے انہیں عبرتناک سزا دلوانا چاہتا تھا، جو پیسوں کی خاطر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ پولیس فورس جوائن ہی اس نے اس لیے کی تھی۔ کل جب اسے اپنے مخبر سے پارٹی کی اطلاع ملی تو وہ سول ڈریس میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ جب وہ آیا تھا تو پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ اس کا ماتحت اس کی ہدایت پر پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ کلب کے ہال میں رنگ برنگی روشنیوں اور تیز میوزک پر ناچتے تھرکتے، الکوہل مشروب سے لطف اندوز ہوتے الٹرا ماڈرن عورتوں مردوں کا ہجوم تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ آتا، کیونکہ ایسی پارٹیز اور ایسے لوگوں سے اسے نفرت تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا ان چہروں کو کھوج رہا تھا جو اس کی مشکوک لسٹ میں تھے۔ اچانک ایک ویٹر اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، سر کوئی ڈرنک لیں گے؟ پہلے تو وہ انکار کرنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اورنج جوس کا آرڈر دے دیا۔ پھر جیسے ہی اس جوس کا گلاس ختم کیا اسے اپنے سر میں چکر اور جسم میں عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اس کا ماتحت ذیشان جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اس نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں قریب اس کے آ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا، سر آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جواباً اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جوس لیا ہے میں نے، شاید اس میں الکوہل کی ملاوٹ تھی۔ میں کسی روم میں جا کر ریسٹ کر لیتا ہوں، تب تک تم ان لوگوں پر نظر رکھو۔ کلب کی ممبرشپ اس نے پہلے ہی حاصل کی ہوئی تھی، لہٰذا انتظامیہ کی طرف سے روک ٹوک کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ آرام سے دوسری منزل پر واقع رومز میں سے ایک روم میں چلا آیا اور وہاں آرام دہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اسے اپنے وجود میں عجیب سی آگ سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر آئی۔ جہاں وہ روم میں کسی مرد کو دیکھ کر گھبرائی، وہاں لڑکی کو دیکھ کر آگ دیکھی آگ میں جلتا اس کا وجود مزید بھڑک اٹھا۔ وہ لڑکی گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی بالکل بے اختیاری کی کیفیت میں اس نے اٹھ کر بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھتے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ لڑکی بستر پر اس کی باہوں میں مزاحمت کر رہی تھی۔ پھر آگے باوجود کوشش کے اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو شرٹ لیس دیکھا۔ جسم پر کھرونچوں کے نشان بتا رہے تھے کہ وہ کیا کر چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ماتحت ذیشان سے رابطہ کیا اور اسے کمرے میں آنے کا کہا۔ جب ذیشان آیا تو اس نے کہا، سر رات جب آپ کافی دیر تک نیچے نہ آئے تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کی طبیعت زیادہ نہ خراب ہو، اسی لیے میں آپ کو دیکھنے اوپر آیا تھا، لیکن آپ کسی لڑکی کے ساتھ بیزی تھے تو میں واپس چلا گیا، اور پھر تب سے میں آپ کے انتظار میں کلب میں ہی رکا ہوا ہوں۔ وہ سن کر بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس کے اس اچانک کمزور پڑ جانے والے کردار کا یہ پہلو ذیشان بھی دیکھ چکا تھا۔ شرمندگی کے ساتھ ساتھ اسے شدید غصہ بھی آیا۔ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، مگر تم تو تھے نا، مجھے ہوش نہیں دلا سکتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ غصے میں ذیشان کو ڈانٹنے لگا، جیسے اس کے بہکنے میں سارا قصور ہی اسی کا ہو۔ سوری سر، مجھے لگا آپ اپنی مرضی سے۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ پتہ کرو وہ لڑکی کون تھی، مجھے اس بارے میں ڈیٹیلز چاہیے۔ ذیشان کو حکم دے کر وہ کلب سے نکل آیا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا غصہ کس پر نکالے۔ جس مقصد کے لیے وہ کلب میں آیا نہ وہ مقصد پورا ہوا، الٹا اس سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ اب وہ جلد سے جلد اس لڑکی کا پتہ لگانا چاہتا تھا
تاکہ اس سے معذرت کر کے کچھ پیسوں کے بدلے اپنی غلطی کا ازالہ کر سکے۔ وہ ڈی ایس پی ولید حسن خان تھا جسے بچپن ہی سے پولیس میں جانے کا شوق تھا۔ یہ شوق اسے ورثے میں ملا تھا۔ اس کے والد حسن علی خان ڈی آئی جی تھے جو بہت سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی اہلیہ سمیت فوت ہو گئے تھے۔ ولید اس وقت 14 سال کا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد عمر رانا جو اس کے ماموں تھے انہوں نے اپنے ساتھ اسے لاہور لے گئے۔ وہاں پر وہ فرحین مومانی نے اپنے بیٹوں اشر اور حماد کی طرح اس کا خیال رکھا۔ عمر رانا نے اس کا رجحان پولیس فورس میں دیکھ بھرپور سپورٹ کی۔ سلیکشن کے بعد وہ اپنی قابلیت اور ذہانت کے بلبوتے پر جلد ہی ترقی کی منازل طے کرتا ڈی ایس پی کے عہدے تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی پوسٹنگ کراچی ہوئی تھی۔ کراچی میں چونکہ اس کا اپنا گھر تھا، اپنی یادیں تھیں، لہٰذا یہاں آ کر وہ بہت خوش ہوا۔ البتہ ماموں خاص طور پر فرحین مومانی بہت اپسیٹ تھی۔ انہیں یہ فکر تھی کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کون رکھے گا، کیونکہ کام میں الجھ کر وہ ہمیشہ کھانے پینے سے لاپرواہ ہو جاتا تھا۔ لہٰذا کراچی آتے وقت اس نے فرحین مومانی کو یقین دلایا کہ وہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھے گا۔ سرکاری گھر کے بجائے اس نے اپنے ذاتی بنگلے میں رہنے کو ترجیح دی تھی، وہ جو اس کے والد حسن علی خان نے تعمیر کروایا تھا۔ یہاں پوسٹنگ کے بعد اس کی مصروفیات پہلے سے بڑھ گئی تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے اسے مافیا کے کچھ گینگز کے بارے میں پتہ چلا تھا جو کراچی کے مختلف جرائم میں سرگرم تھے۔ محکمے کے ڈی آئی جی شہاب علی نے ان مافیاز گینگز کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے انہیں پکڑنے کی ذمہ داری ولید حسن کو سونپی تھی۔ تب سے وہ جی جان سے ان لوگوں کے پیچھے لگا ہوا تھا جس میں اس کا ماتحت ذیشان اس کی مدد کر رہا تھا۔ کل رات کلب جاتے ہوئے اسے پوری امید تھی کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت حاصل کرنے میں وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، مگر ثبوت کیا ملے، الٹا جو کچھ اس سے سرزد ہوا اسے اپنی ہی نظروں میں گرا گیا۔ وہ اتنا ڈپریسڈ ہوا کہ 2 دن تک تھانے نہ جا سکا۔ دوسری طرف ذیشان بھی لگا ہوا تھا، مگر اس لڑکی کا تاحال کوئی پتہ نہ چل سکا تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ ابھی یہ ٹینشن ختم نہیں ہوئی تھی کہ لاہور سے فرحین مومانی کی کال آ گئی۔ عمر رانا کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی طرف سے حملہ کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ زخمی تھے اور ہاسپٹل میں تھے۔ ولی صاحب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایمرجنسی فلائٹ کے لے کر فوراً لاہور پہنچے تھے۔ جب تک عمر ماموں صحتیاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج نہیں ہو گئے تب تک وہ وہیں پر رہا۔ اس دوران وہ ذیشان سے بھی رابطے میں رہا جو اس لڑکی کو اب تک نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ 3 ہفتوں بعد جب وہ واپس آیا تو ذیشان اس لڑکی کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کلب کی ویٹرس تھی، ایک شریف مگر غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر میں ایک بیمار ماں تھی جس کے علاج اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر مجبوری میں کلب میں نوکری کر رہی تھی۔ ولید کو بے حد افسوس ہوا۔ ایک شریف لڑکی کی عزت اس کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ ذیشان سے ایڈریس لے کر وہ فوراً اس کے گھر جا پہنچا۔ انتہائی خستہ حال گھر تھا جہاں وہ اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ولید حسن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ڈر کے تاثرات ابھرے، جنہیں دیکھ کر ولید کو شدید ندامت ہوئی۔ اس کے چہرے پر انتہائی معصومیت تھی، بڑی بڑی غزالی آنکھیں جن میں خوف و ہراس کے ساتھ بے بسی بھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے دروازہ بند کرنے لگی۔ جب ولید حسن نے دروازے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے روکا، دیکھو گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ اس رات غلطی سے جو کچھ ہوا اس پر معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس لڑکی نے پہلے تو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں غصہ نمودار ہوا اور تلخ لہجے میں بولی، آپ کی معافی میری کھوئی ہوئی عزت بحال نہیں کر سکتی۔ بڑی مجبوری میں اس گندی جگہ پر ملازمت کر رہی تھی۔ خود کو گندی نظروں اور گندے لوگوں سے بچا کر میں کس طرح وہاں کام کر رہی تھی یہ میں ہی جانتی ہوں، مگر آپ جیسے لوگوں کو کہاں کسی کی مجبوری کا احساس ہوتا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو تو اپنی ہوس پوری کرنے سے مطلب ہوتا ہے، اور بس۔ لفظ ہوس پر ولید حسن کے پورے وجود میں غصے کی آگ دہک اٹھتی تھی۔ وہ اسے ٹوک گیا۔ وہ لڑکی ڈر کر خاموش تو ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ ولید کچھ دیر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، دیکھو میں کوئی ہوس پرست انسان نہیں ہوں، نہ ہی اس رات ہوس کی وجہ سے میں تمہارے قریب آیا تھا۔ ایکچولی اس رات غلطی سے میں نے نشیلی ڈرنک لے لی تھی جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو تم وہاں نہیں تھی، ورنہ میں تم سے اسی وقت معافی مانگتا۔ اس کے بعد شدید ندامت میں مبتلا رہا۔ بڑی مشکل سے تمہارے بارے میں پتہ لگا کر میں یہاں تک آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہاری کوئی ہوئی عزت واپس نہیں آ سکتی،
مگر ازالے کے طور پر تم جتنے پیسے کہو میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ پیسوں سے عزت کا ازالہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی میں اتنی گری ہوئی ہوں کہ عزت کے بدلے پیسے لے لوں گی۔ غریب ضرور ہوں مگر شریف گھر کی ہوں، اپنی عزت پیسے کو ترجیح نہیں دیتی۔ اگر ازالہ کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرا بھی طریقہ ہے، مگر وہ شاید آپ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا حلیہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی بڑے اور معزز خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اس لڑکی کا بھیگا لہجہ اینڈ میں تنزیہ ہو گیا تھا۔ ولید چونک گیا۔ اس کا تنزیہ لہجہ اگنور کر کے پوچھنے لگا، دوسرا کون سا طریقہ ہے؟ ازالے کا مجھے بتاؤ، میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کچھ دیر نظریں جھکائے خاموش رہی، پھر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر آپ واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو پیسے دے کر نہیں بلکہ مجھ سے نکاح کرنے۔ نکاح؟ ولید حسن کو جھٹکا لگا۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں نکاح، کیوں نہیں کر سکتے نا؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، مجھ جیسی غریب معمولی لڑکی سے آپ جیسا امیر کبیر شخص بھلا کیوں نکاح کرے گا؟ یہ معافی تلافی ازالہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں۔ چلے جائیں یہاں سے مسٹر، مجھے آپ کی جھوٹی ہمدردیاں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولی۔ ولید حسن لاجواب کھڑا تھا۔ اور ہاں اتنا جان لیجئے آپ کہ وقتی انجوائمنٹ نے میری زندگی مکمل طور پر تباہ کر دی ہے۔ پریگننٹ ہوں میں، اور ابھی یہ بات صرف میں ہی جانتی ہوں، لیکن جب دوسرے لوگوں کو پتہ چلے گی تو نہ جانے میری کتنی بدنامی ہوگی۔ لوگ تھو تھو کریں گے مجھ پر، اور شاید میں برداشت نہ کر پاؤں اور مجھے موت کو گلے لگانا پڑے۔ لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ روز قیامت آپ کا گریبان میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ولید حسن ششدر کھڑا رہ گیا۔ اتنی بے بسی اور شرمندگی اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی جتنی وہ اب کر رہا تھا، مگر اس کی شرمندگی یا معافی سے اس لڑکی کی برباد زندگی آباد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی، ازالہ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ نکاح تھا۔ چند منٹ لگے تھے اسے فیصلہ کرنے میں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جسے سن کر اس لڑکی کے چہرے پر چمک آ گئی۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ لڑکی جس کا نام نورالعین تھا اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ نکاح کا انتظام ذیشان نے اس کے حکم پر کیا تھا۔ اسی لڑکی کے گھر پر ہی مولوی اور چند گواہ جو ذیشان لایا تھا ان کی موجودگی میں نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی فیلنگز محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ نکاح اس نے محض غلطی کی تلافی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس نکاح سے اتنا فائدہ ہوا کہ جس گلٹ اور شرمندگی میں وہ اتنے دنوں سے مبتلا تھا وہ دور ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس سے مطمئن لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب سب چلے گئے تو ولید نے اسے مخاطب ہو کر کہا، مجھے ایک کیس کے سلسلے میں کہیں جانا ہے، 2 دن بعد میں آؤں گا اور تمہیں اور تمہاری والدہ کو لینے۔ تب تک اپنا خیال رکھنا، اور اب کلب والی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی کچھ پیسے بھی اسے دیے جو وہ لینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ولید کے اصرار پر لینے پڑے۔ وہ جو 2 دن بعد اسے آنے کا کہہ کر گیا تھا، کام میں ایسا مصروف ہوا کہ 1 ہفتے تک نہ آ سکا۔ پھر 1 ہفتے بعد جب وہ وہاں پہنچا تو یہ جان کر افسوس ہوا نورالعین کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ خود بیزی رہا تو کم از کم ذیشان کو بھیج کر پتہ ہی کروا لیتا، یا فون نمبر لے کر رابطہ کر لیتا۔ نہ جانے اس بیچاری اکیلی لڑکی نے کیسے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کیا ہوگا۔ وہ تعصب کا شکار اسے گھر لے آیا تھا۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں نہیں لایا تھا بلکہ اپنے بیڈ روم کے ساتھ والا بیڈ روم اسے دیا، کیونکہ ازالے کے لیے اس نے نکاح تو کر لیا تھا مگر ابھی ذہنی طور پر وہ شادی اور بیوی جیسے رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نورالعین کے ساتھ اس کا رویہ بھی نارمل سا تھا۔ سارا دن وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا، صرف رات کھانے اور صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کی نورالعین سے ملاقات ہوتی تھی۔ اس دوران بھی دونوں کی چند ضروری فقروں کے سوا کبھی کوئی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر ولید حسن بے حد سنجیدہ انسان تھا تو وہ بھی شاید ریزرو نیچر کی تھی۔ کافی دن ہو چکے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی ولید کو خود سے مخاطب نہیں کیا، نہ ہی اس کے لیے دیے گئے انداز پر شکایت کی۔ ٹیبل پر سر جھکائے جب وہ کھانے میں مگن ہوتی تو ولید حسن کبھی کبھار غور سے اس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ اسے اس کی سیاہ آنکھیں جتنی خوبصورت لگتی تھیں اتنی ہی گہری بھی لگتی تھیں، جیسے اپنے اندر کوئی راز چھپائے ہوئے ہوں۔ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کرتی تھی۔ ولید اسے اس کی جھجک اور شرم و حیا سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی اس کی معصومیت اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی، مگر وہ خود کو سنبھال لیتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں آیا تو اسے غیر معمولی احساس ہوا، جیسے اس کے کمرے کی چیزوں کو چھیڑا گیا ہو۔
اس نے فوراً گھر کی دیکھ بھال کرنے والی ملازم کو طلب کر لیا۔ میرے کمرے کی چیزوں کو کس نے ہاتھ لگایا؟ اس نے غصے سے ملازم سے استفسار کیا۔ صاحب جی، میں نے آپ کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، صبح نور بی بی کو آپ کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ ملازم کے بتانے پر وہ دندناتا ہوا اس کے کمرے میں گیا، جو فون کان سے لگائے شاید کسی سے بات کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ تم نے میری چیزوں کو کیوں چھیڑا؟ پہلی بار وہ اس سے سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ نورالعین گڑبڑا سی گئی تھی۔ وہ میں نے سوچا صفائی کر دوں۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی، تم سے کس نے کہا میرے کمرے کی صفائی کرو؟ مجھے جب بھی ایسا کچھ کروانا ہوتا ہے تو میں اپنی نگرانی میں ہی کرواتا ہوں، اسی لیے پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ میری چیزوں میں گھسنے کی کوشش مت کرنا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے بد لحاظی سے کہتے وہ وہاں سے چلا گیا، مگر نورالعین نے اس کی وارننگ کو کوئی اہمیت نہیں دی اور دوسرے دن اس کی لائبریری میں جا گھسی۔ اسٹڈی اور لائبریری ایسی جگہیں تھی جہاں وہ اب تک نہیں گئی تھی۔ اسٹڈی روم تو ولید حسن کی غیر موجودگی میں لاک ہی رہتا تھا، مگر لائبریری لاک نہیں تھی۔ پورا دن وہ لائبریری میں رہی اور احتیاط سے لائبریری کنگھال ڈالی، مگر ولید حسن کو نہ جانے کیسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے کڑی نگاہوں سے گھورتا ہوا پوچھ رہا تھا، لڑکی تم کس کی اجازت سے میری لائبریری میں گھسی تھی؟ نہ جانے نورالعین میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، پہلی بات تو یہ کہ میرا نام نورالعین ہے، لڑکی نہیں۔ دوسری یہ کہ میں آپ کی بیوی ہوں، سو آپ کی تمام چیزوں میں گھسنے کا حق حاصل ہے مجھے۔ اوہ واو! ولید نے طنزیہ انداز میں ہونٹوں کو سکیڑ کر بغور اسے دیکھا۔ وہ بلیک نیٹ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی جس میں اس کے سفید بازو جھلک رہے تھے، چہرے پر بے حد معصومیت، آنکھوں میں عجیب گہری کشش۔ ایک پل کے لیے ولید حسن عجیب سے احساسات میں گر گیا تھا۔ اچھا، میری چیزوں میں گھسنا اپنا حق سمجھتی ہیں آپ، لیکن حقوق حاصل کرنے کے ساتھ فرائض بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں معلوم کیا؟ اس کا انداز طنزیہ مگر معنی خیز تھا۔ نورالعین کی نظریں جھک گئیں۔ ولید حسن بڑی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تنہائی، عجیب سی کشش، رشتے کا احساس، سب مل کر اسے کمزور کرنے میں لگے تھے۔ جائز رشتہ تھا تو کیوں خود کو روکتا، خود پر پہرے بٹھاتا؟ مگر نورالعین گھبرا گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کترا رہی تھی۔ ولید حسن نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے وجود کو بغور دیکھتے ہوئے جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ تم تو وہ جھجک گیا۔ نورالعین اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بول پڑی، وہ تو ایبارشن ہو گیا تھا۔ واٹ؟ کب؟ کیسے؟ ولید بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا تو قدرے کنفیوز سی ہو کر بتانے لگی، جس دن اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا اس دن وہ صدمے کے باعث گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اسی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے نورالعین کو دیکھتا رہا۔ اسے کہا تو کچھ نہیں، تاہم اس بات پر دل میں وہ حیران ضرور تھا کہ اتنی بڑی بات وہ اب بتا رہی تھی، وہ بھی اس کے پوچھنے پر۔ لیکن پھر جلدی اس نے اپنے مائنڈ سے یہ بات جھٹک دی۔ نورالعین سے اس نے اپنے کمرے میں شفٹ ہونے کو کہا تھا، وہ آ تو گئی تھی مگر رہتی اس سے فاصلے پر ہی تھی۔ یہ بات ولید کے لیے حیرانگی کا باعث تھی۔ ایک دو بار اس نے فاصلہ ختم کرنے کی کوشش کی مگر نورالعین کا گریز دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس گریز کی وجہ کیا تھی وہ جاننے سے قاصر تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس ٹائم ہی کہاں ہوتا تھا جو اس پر توجہ دیتا یا اس سے گریز برتنے کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا۔ آج کل وہ پہلے سے بھی زیادہ بیزی ہو چکا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ مافیا گینگز والے جن کیسز پر کام کر رہے تھے ان میں اب اچھی خاصی پیش رفت ہو رہی تھی۔ صبح کا نکلا وہ رات کو لیٹ گھر آتا، ڈنر وہ باہر سے ہی کر کے آتا تھا، جب آتا تو فوراً اسٹڈی روم میں چلا جاتا اور آدھی رات تک وہیں بیٹھا مختلف فائلز میں سر کھپاتا رہتا۔ کبھی کبھی تو رات کے 3 بج جاتے۔ ایسے میں نورالعین سے اس کی ملاقات بہت ہی کم ہوتی تھی۔ جب وہ کمرے میں سونے کے لیے آتا تو نورالعین سو چکی ہوتی تھی۔ وہ چونکہ خود بھی تھکا ہوا ہوتا تھا اسی لیے فوراً ہی سو جاتا تھا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ ڈیوٹی پر جا چکا ہوتا تھا۔ اس نے سوچا تھا مافیا والے کیس سے فری ہونے کے بعد وہ اپنے اور اس کے رشتے پر توجہ دے گا، دونوں کے بیچ محبت اور اعتماد کی فضا قائم کرے گا۔ دوسری طرف وہ نہ جانے کیا سوچتی تھی، اس کی کیا مصروفیات تھیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی ساری توجہ فی الحال صرف مافیا والے کیس پر تھی جس میں آئے روز اسے نئی نئی خبریں مل رہی تھیں۔ پہلے تو وہ اندھیرے میں کام کر رہا تھا، لیکن اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ تمام مافیا گینگز کو لیڈ کرنے والا صرف ایک ہی لیڈر ہے،
جس کے بارے میں اسے مل چکی تھی معلومات، جو کہ انڈر ورلڈ کی دنیا میں کے ڈان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات نکالنے کے لیے دن رات اس کیس پر محنت کر رہا تھا۔ ایک رات 11 بجے جب وہ گھر آیا تو یونیفارم چینج کیے بغیر سیدھا اسٹڈی روم میں چلا آیا، کیونکہ اسے لیپ ٹاپ پر کیس سے ریلیٹڈ کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں چیک کرنی تھی جو اس کے مخبر نے بھیجی تھی۔ اب اس نے لیپ ٹاپ آن کیا تھا جب اچانک نور العین بنا ناک کے اندر آ گئی۔ ولید کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے روڈ لہجے میں پوچھنے لگا، وہ اسٹڈی روم میں بنا اجازت کیوں آئی؟ کیونکہ اسٹڈی میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، اور نور العین یہ بات جانتے ہوئے بھی آ گئی تھی۔ بے شک وہ اس کی بیوی تھی، مگر اپنے کام کو اسے ہمیشہ سیکرٹ رکھنے کی عادت تھی۔ ایسے میں نور العین کا بنا اجازت آنا اسے برا لگا تھا، جبکہ وہ اسے ناراض ہوتا دیکھ معذرت کرنے لگی کہ وہ کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ ایسے میں اسے یاد نہیں رہا کہ وہ اسٹڈی روم میں کسی کا آنا پسند نہیں کرتا۔ تند نگاہوں سے دیکھتے ولید نے اسے معذرت کو اہمیت دیے بنا اسے فوراً وہاں سے جانے کو کہا، تو وہ ایک گہری نظر پورے اسٹڈی روم پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ ولید حسن کو ایک پل کے لیے عجیب سا احساس ہوا، مگر اگلے ہی پل سر جھٹکتے ہوئے وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر 3 گھنٹے مسلسل کام کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو نور العین کو گہری نیند میں پایا۔ بیڈ پر بیٹھ کر جاگر اتارتے ہوئے اس نے یوں ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں گھنیری پلکوں کے بوجھ تلے بند تھی، خوبصورت سی پرفیکٹ ناک اور تراشیدہ لب۔ اس کا دل اسے چھونے کو مچلنے لگا تو وہ دل کی خواہش سے نظریں چراتا بمشکل خود کو روکتا اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد چینج کر کے واپس آیا تو بنا اس کی طرف دیکھے کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ جلدی اسے نیند آ گئی تھی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب نیند میں ہی اسے محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول لیں۔ واقعی نیم اندھیرے میں اس کے اوپر ایک ہاتھ ہی تھا جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ولید نے جھٹ سے پکڑ لیا۔ نور العین کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی کیونکہ وہ ہاتھ اسی کا تھا۔ ولید حیرانگی سے اٹھ بیٹھا۔ وہ میں پانی لے رہی تھی۔ اسے حیرانگی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے وضاحت دیتے ہوئے اس کی سائڈ پر رکھے پانی کے جگ کی طرف اشارہ کیا تو ولید نے گہری سانس لے کر گلاس میں پانی بھر کر گلاس اسے پکڑایا اور بغور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی پریشان سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ بے ساختہ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ نور العین اس کے سوال پر چونک گئی۔ نہیں، بس ایسے ہی کچھ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ جواب دے کر وہ فوراً اپنی جگہ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی اور اس کی طرف سے کروٹ لے لی۔ ولید نے اس کی اس جلد بازی پر کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید کوئی مسئلہ ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہے ہے، اس کے ذہن میں یہی سوچ آئی تھی۔ پھر وہ بھی سو گیا۔ صبح اس کے قدرے لیٹ آنکھ کھولی۔ نور العین بستر پر نہیں تھی۔ ٹائم دیکھتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ ڈیوٹی پر جانے سے اسے اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو کچن میں کام کرتے ملازم نے ناشتے کا پوچھا۔ نور العین بھی وہیں کھڑی تھی۔ وہ چونکہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا اسی لیے انکار کرتے ہوئے نکل آیا، لیکن جب گیٹ پر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ ایک ضروری فائل اسٹڈی روم میں رہ گئی ہے۔ جیسے پولیس اسٹیشن ساتھ لے کر جانا تھا، وہ فوراً واپس آیا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ لاک دیکھ اس نے کیس کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر وہاں کیس نہیں تھی۔ اسٹڈی روم میں چونکہ اس کی بہت اہم فائلز اور مواد پڑا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ رات نکلنے کے بعد اس کا دروازہ لاک کر دیتا تھا اور صبح جاتے وقت چابیوں کا گچھا اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، جس میں تمام لاکرز کی چابیاں بھی تھیں۔ جیب خالی دیکھ کر وہ فوراً بیڈ کی طرف بڑھا، کیونکہ رات کو وہ چابیاں تکیے کے نیچے رکھ دیتا تھا۔ صبح وہاں سے اٹھا کر اپنے یونیفارم کی پاکٹ میں ڈال دیتا تھا۔ ان کیس کے لیے وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ تکیے کے نیچے کیس کا گچھا موجود تھا۔ اگر فائل کے لیے واپس نہ آتا تو آج یہ کیس یہیں رہ جانی تھی۔ اس نے لاک میں چابی گھماتے ہوئے پاکٹ سے فون نکالا جس پر DIG صاحب کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً الرٹ ہوتے ہوئے کال ریسیو کی تو پتہ چلا مافیا کیس کے سلسلے میں کچھ اہم فائلز اور CDs ان کا ماتحت لے کر پولیس اسٹیشن آ رہا ہے۔ اب تو جلدی پہنچنا بہت ضروری تھا۔ موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اس نے تیزی سے لاک کھولنے کی کوشش کی۔
مگر نہ جانے کیوں چابی گھومنے کے باوجود بھی لاک نہیں کھلا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوا، نہ جانے لاک کیوں نہیں کھل رہا تھا۔ اس کے پاس دوسری چابی تھی مگر وہ کہیں لاکر میں پڑی تھی۔ اب وہاں سے نکالنے جاتا تو ٹائم لگ جاتا، اسی لیے لنچ ٹائم میں آ کر فائل لے جانے کا سوچتے ہوئے وہ نیچے آیا تو نور العین کو سیڑھیوں پر کھڑے پایا۔ وہ کچھ پریشان سی لگی تھی، مگر ولید کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ رک کر اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کرتا، اسی لیے اسے اگنور کرتے ہوئے وہ نکل آیا۔ پولیس اسٹیشن آیا تو ڈی آئی جی صاحب کا ماتحت مراد چوہان پہنچ چکا تھا اور اس کے کمرے میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ولید کے پہنچنے پر اس نے یو ایس بی کو لیپ ٹاپ میں ڈالا۔ کچھ دیر بعد اسکرین پر مافیا سے جڑے لوگوں کی تصاویر شو ہونے لگی۔ ان میں ایک شخص تھا جس کے چہرے پر سنہری فریم والی نفیس اینک اور فرینچ کٹ سیاہ داڑھی تھی۔ مراد نے اسے بتایا کہ یہ انڈر ورلڈ ڈان کی ہے، جس کا اصل نام عبد الرحمن پاشا ہے۔ یہی ہے جو تمام مافیا گینگز کا باس ہے۔ ولید حسن جو بڑے غور سے تصاویر دیکھ رہا تھا، اسکرین پر ابھرنے والی دوسری تصویر پر اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ تصویر اگرچہ کے ڈان کی ہی تھی مگر اس میں وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ ایک ہستی مسکراتی لڑکی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور العین تھی۔ وہ بالکل ساکت بیٹھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ مراد چوہان اسے بریف کر رہا تھا، یہ کے ڈان کی اکلوتی بیٹی سارا عبد الرحمن ہے۔ اس دنیا میں اگر کے ڈان کی کوئی کمزوری ہے تو وہ یہی ہے، اس کی بیٹی۔ کے ڈان نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا یہ لڑکی کہاں رہتی ہے۔ اگر یہ ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے ذریعے کے ڈان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مراد چوہان اسے معلومات فراہم کر رہا تھا اور وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ سن رہا تھا۔ پھر جیسے ہی مراد چوہان اپنا کام ختم کر کے رخصت ہوا، ولید حسن آندھی طوفان کی طرح گاڑی دوڑاتا گھر پہنچا۔ تمام راستے اس معصوم چہرے کے بارے میں سوچتا رہا جس کی معصومیت کے پیچھے در حقیقت ایک مکار، دھوکے باز اور مجرم کا چہرہ تھا۔ پورش میں گاڑی کھڑی کر کے وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں ملازم نے صفائی کر رہا تھا۔ اسے نور العین کا پوچھ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا اور اس کی توقع کے عین مطابق اسٹڈی کا لاک کھلا ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ دھکیل کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، فائلوں میں سر دیے کھڑی نور العین نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ سامنے ولید حسن کو خون آشام نگاہوں کے ساتھ خود کو گھورتے پایا۔ اس کے ہاتھ سے فائلوں کا بنڈل گر گیا۔ اصلیت سامنے آ چکی تھی اور وہ پھٹی پھٹی خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی پیچھے کی طرف ہٹنے لگی، جو انتہائی خطرناک تیوروں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ ٹیبل سے ٹکرا کر لڑ کھڑائی۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی ولید حسن کے ہاتھ میں اس کی کلائی آ چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے انتہائی بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اس خفیہ تہہ خانے کی طرف لے جانے لگا جسے وہ خطرناک مجرموں سے تفتیش کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی تہہ خانے میں ایک کرسی پر بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ ولید حسن اس کے سامنے بیٹھ گیا اور قریب رکھی ایک مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس سے پہلے کہ میں اس مشین کے ذریعے تمہیں الیکٹرک شاک دے کر تمہارے منہ سے سچ اگلواؤں، خود ہی سچ بولنا شروع کر دو، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو بلکہ مافیا ڈان کے کی بیٹی ہو۔ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی کے کو نہیں جانتی۔ اس نے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا، مگر ولید حسن کوئی عام شخص نہیں تھا جو اس کے جھانسے میں آ جاتا۔ وہ اس کی اصلیت جان چکا تھا۔ جب اس کی دھمکی پر بھی وہ لڑکی سچ بولنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو مجبوراً ولید کو اس کی زبان کھلوانے کے لیے الیکٹرک شاک دینا ہی پڑا۔ ذرا سے کرنٹ کے جھٹکے پر وہ ہوش میں آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، پلیز مجھے چھوڑ دے، میں سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ بتاتی گئی کہ اس کی زندگی میں وہ ایک پلاننگ کے تحت داخل ہوئی اور وہ اسے تب سے جانتی ہے جب سے وہ مافیا گینگز کے پیچھے پڑا ہے۔ اس رات کلب میں مافیا کے لوگ اس کی موجودگی سے باخبر تھے اور یہ خبر دینے والا اور کوئی نہیں بلکہ ولید حسن کا ماتحت کانسٹیبل ذیشان تھا، جو پولیس میں رہ کر مافیا کے لیے کام کر رہا تھا۔ کیا ذیشان؟ ولید حسن کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا۔ ہاں ذیشان، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ویٹر کو آپ کے پاس بھیج کر مشروب میں نے ہی پلوایا تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس میں ایسی نشیلی دوا ملائی گئی تھی جسے پینے کے بعد مرد کے جسم میں آگ سی بھڑک اٹھتی ہے اور وہ کسی بھی عورت کو دیکھ کر پاگل سا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس رات میں بیچارے کے طور پر
آپ کے سامنے آئی تھی، پھر جب بستر پر آپ نے مجھے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا تب مزاحمت کی ایکٹنگ کرتے ہوئے میں نے غیر محسوس طریقے میں آپ کو دوسری نشہ دوا سنگھا دی، جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ڈیڈ کے لوگ وہاں آئے اور آپ کو شرٹ لیس کرنے کے بعد آپ کے جسم پر نشان ڈالے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ نے کسی لڑکی کی عزت سے کھیلا ہے۔ کانسٹیبل ذیشان کا کہنا تھا کہ آپ بہت باکردار انسان ہیں اور خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، لہٰذا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ہاتھوں کسی لڑکی کی عزت پامال ہوئی ہے تو آپ ضرور شرمندہ ہوں گے اور ازالے کے لیے ضرور اس لڑکی کے پاس جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ کو اس دوائی کی وجہ سے کچھ یاد نہیں تھا اور سمجھ رہے تھے کہ آپ نے کچھ غلط کر دیا اور پچھتاوے اور شرمندگی میں مبتلا ہو گئے۔ پلان کے مطابق ذیشان نے آپ کے سامنے پہلے مجھے ڈھونڈنے کا ناٹک کیے رکھا اور پھر میرا ایڈریس دے کر آپ کو بھیج دیا۔ مجھے چونکہ خود کو لاچار غریب ظاہر کرنا تھا، اسی لیے کرائے پر پرانا گھر اور ایک بیمار عورت حاصل کی تاکہ جیسے اپنی بیمار ماں ظاہر کر سکوں۔ پھر جب ازالے کے لیے میں نے نکاح کا کہا تو آپ کچھ تذبذب کے بعد مان گئے اور میں آپ کی زندگی آپ کے گھر میں آ گئی۔ لیکن مجھ سے نکاح کرنے کا تمہارا مقصد کیا تھا؟ ولید حسن نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، کیونکہ سارے ڈرامے میں وہ اس نکاح کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا۔ نکاح کے ذریعے مجھے آپ کے گھر میں آنا تھا تاکہ یہاں رہ کر وہ فائل چرا سکوں جو میرے ڈیڈ کے لیے پھانسی کا بندہ بن سکتی ہے۔ اس کی معصومیت سے کہنے پر ولید حسن نے بے اختیار دانت پیسے اور جیب سے فون نکال کر کال کر کے کانسٹیبل ذیشان کو فوری طور پر اریسٹ کرنے کا حکم دے کر وہ دوبارہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا اصل نام سارا ہے نا؟ اس کے اسبات میں سر ہلانے پر کہنے لگا، اگر تمہارا وہ پلان کامیاب نہ ہوتا، یعنی میں ازالے کے لیے تمہارے پاس نہ آتا یا تمہارے نکاح کی شرط نہ مانتا تو پھر کیا کرتی تم؟ تب دوسرے پلان پر عمل کرتے ہم۔ اس کمرے میں خفیہ کیمرے بھی تھے جو ریکارڈنگ کر رہے تھے، جن میں میرا چہرہ تو واضح نہیں تھا مگر آپ کا کلیئر تھا۔ ایک عزت دار DSP ہیں، جب وہ ویڈیو پبلک میں شو کرنے کی دھمکی ملتی تو پھر تو آپ کو ماننا ہی پڑتا۔ اس نے جیسے ہی بات ختم کی ولید حسن کا ہاتھ اٹھا اور زوردار تماچا اس لڑکی کے چہرے پر پڑا۔ ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ اب اس پر ایک جنون سوار ہو چکا تھا، مافیا گینگز کے خاتمے اور کے ڈان کو زندہ پکڑنے کا۔ کے ڈان کی بیٹی اس کے پاس تھی جو بدقسمتی سے اس کے نکاح میں بھی تھی، اسی لیے اسے قانون کے حوالے کرنے کو اس کا دل نہیں مان رہا تھا، کیونکہ جیل میں جاتی بھی تو کچھ عرصے بعد رہا ہو جاتی، کیونکہ وہ کے ڈان کی بیٹی ضرور تھی مگر اس کے گینگ کا حصہ نہیں تھی۔ دوسرا نکاح کے بعد اس کی عزت بن چکی تھی اور وہ اپنی عزت کو یوں سرعام نہیں اچھال سکتا تھا۔ اس کے ولید حسن کے گھر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے وہ موجودگی اگر کوئی واقف تھا تو وہ صرف ذیشان تھا جو اب جیل میں تھا۔ ڈرا دھمکا کر اس کی زبان بند کروانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ سخت غصے میں مبتلا تھا مگر اس دھوکے باز لڑکی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی نرم گرم جذبات اور احساسات کی مجرم تھی جو کچھ عرصے سے اس لڑکی کے لیے ولید حسن کے دل میں پیدا ہونا شروع ہوئے تھے۔ اس لڑکی سے بعد میں نمٹنے کا سوچتے اس نے ساری توجہ کے ڈان اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے پر مرکوز کر دی۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کے ڈان کو پکڑنے کے لیے جال تیار کر رہا تھا جب اچانک کے ڈان نے اسے خود ہی رابطہ کر لیا اور اپنی بیٹی کی رہائی کے بدلے اپنی گرفتاری کی پیشکش کی۔ ولید حسن کچھ سوچ کر مان گیا، لیکن یہ ڈیل اس نے خفیہ رکھی جس سے اس کی ٹیم کا کوئی ممبر بھی واقف نہیں رہا۔ دوسری طرف کے ڈان کے ساتھیوں کو اس کی خبر ہو گئی تھی۔ اگر ان کا باس گرفتار ہو جاتا تو ان کی زندگیاں بھی خطرے میں آ جانی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے مارنے کا فیصلہ کیا۔ جس دن کے ڈان کو ولید حسن کے ساتھ طے کی گئی جگہ پر آنا تھا، اسی دن اسے اس کے ہی گینگ کے لوگوں نے مار دیا تھا۔ کے ڈان کی موت کے بعد ولید حسن نے DIG کو ہدایت پر پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا جو اتنا طاقتور تھا کہ مافیا کے لوگ سنبھل نہ سکے۔ کچھ پولیس مقابلے میں مارے گئے اور کچھ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کامیابی پر ولید حسن کو نہ صرف ترقی ملی بلکہ تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ میڈیا نے بھی اس خبر کو سرخیوں میں جگہ دی اور DSP ولید حسن کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ اس کیس سے فری ہو کر وہ اس تہہ خانے میں جا پہنچا جہاں وہ 1 مہینے سے قید تھی۔ ایک ملازمہ تھی جو اسے کھانا پہنچاتی تھی۔ اسے 1 مہینے کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، زرد مرجھایا ہوا، تر و تازگی سے محروم چہرہ، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، چہرے پر تھکن اور بے بسی۔ ولید حسن کو دیکھ کر وہ رو پڑی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔
اور اس قید سے رہائی دلا دیں۔ میرا قصور صرف ایک جرائم پیشہ شخص کی بیٹی ہونا ہے، ورنہ خدا کی قسم میں نے انسان تو کیا کبھی کوئی جانور بھی نہیں مارا۔ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا اس کے لیے ڈیڈ نے مجھے بلیک میل کیا تھا۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو وہ میری نانی کی جان لے لیں گے، جنہوں نے ممی کی ڈیتھ کے بعد مجھے پالا تھا۔ وہ اس کے سامنے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، رحم کی بھیک مانگتی، اپنی مجبوریاں بتا رہی تھی۔ ولید حسن سپاٹ چہرے کے ساتھ سنتا رہا اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر ساری رات وہ سو نہیں سکا۔ صبح ہوئی تو پھر وہاں گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ ولید حسن نے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور بیڈ روم میں لے آیا۔ وہ بھیگی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے اور میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر قدم نکالنے کی جرت کی تو خدا کی قسم تلاش تو میں تمہیں کر ہی لوں گا، مگر اس کے بعد جو تمہارا حشر کروں گا وہ تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہارے باپ کے جرائم میں تمہیں برابر کا شریک ٹھہرا کر قانون کے حوالے کر دوں گا، اور پھر آگے کیا ہوگا وہ تمہیں خود بھی اچھی طرح سے پتا ہے۔ اسے اچھی طرح ڈرا دھمکا کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اس کی دھمکیوں کے پیش نظر۔ اس نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی جو ولید حسن کے قہر کو آواز دیتی۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو ولید حسن بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ مکمل بیوی کی طرح اس نے ولید حسن کا گھر سنبھال لیا تھا۔ اس کے تمام کام خود کرتی تھی۔ اس کے باوجود ولید کا رویہ اس سے روڑ ہی تھا، کیونکہ وہ اس کا دھوکہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ نکاح کے باوجود اس نے ولید حسن کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، تو اس کا مطلب تھا یہ نکاح اس کے لیے اصل نہیں تھا، ایک فارمیلٹی تھی۔ وہ شاید کسی اور کو چاہتی تھی، تبھی تو خود کو اس سے بچا کر رکھا۔ ایک رات یہ سب سوچتے اچانک اس کا خون کھول اٹھا۔ میں کتنا پاگل ہوں، اب بھی اس لڑکی کو رعایت دے رہا ہوں، اپنے حقوق نہیں لے رہا۔ کیا پتا میرا بھروسہ حاصل کرنے کے لیے یوں ہی رہ رہی ہو اور پھر کسی دن فرار ہو کر کسی اور کے پاس چلی جائے اور وہ اس کے ساتھ۔ نہیں، اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکا اور آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلا۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب ولید اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑ کر کھینچتا ہوا اسے بیڈ پر لایا اور پٹخ دیا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی جو اپنی سرخ شعلے جیسی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اسے اپنا قصور سمجھ نہ آیا اور جب پوچھنا چاہا تو ولید حسن کے ایک تھپڑ نے خاموش کروا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیم اندھیرے میں اس کی سخت گرفت میں مچلتے ہوئے رو رہی تھی، جو اس سے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ اس کے بعد یہ سب اس کے ساتھ ہر روز ہونے لگا۔ وہ جتنا احتجاج کرتی ولید حسن اسے اتنی ہی اذیت دیتا۔ ایک رات اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ رو پڑی تھی، مگر ولید حسن کو پھر بھی ترس نہ آیا۔ اس کی منتوں پر وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتا، میں اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، بلکہ تڑپا تڑپا کر مارتا ہوں، اور تمہارے ساتھ یہ سب تب تک ہوتا رہے گا جب تک حقیقت میں ایک بچہ تمہاری گود میں نہیں آ جاتا۔ اس پریگننسی والے جھوٹ کی سزا بھی تو ملنی چاہیے نا تمہیں۔ اور پھر کچھ ہفتوں بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ اس خبر نے اس کے احساسات یکدم بدل دیے تھے۔ وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ یہ سوچ بھی آئی کہ شاید بچی کی وجہ سے ولید حسن کا رویہ بھی اچھا ہو جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ولید حسن کا رویہ اچھا تو نہیں مگر پہلے کی طرح روڈ بھی نہیں رہا۔ انہی دنوں اس کے ماموں ممانی چلے آئے، جو پہلے تو ولید کے یوں چھپ کر شادی کرنے پر ناراض ہوئے، مگر پھر اس کے منانے پر مان گئے۔ وہ اس کا لاہور میں ولیمہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ولید ان کی خواہش کو رد نہ کر سکا اور اسے لے کر لاہور گیا۔ وہاں وہ جتنے دن رہی بہت اچھے گزرے۔ پھر بچے کی پیدائش تک اس کا وقت پرسکون گزرا۔ اس دوران ولید حسن اسے نانی سے ملوانے بھی لے گیا، جو اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں رہتی تھی۔ وہ نانی کو اپنے ساتھ لانا چاہتی تھی۔ ولید نے بھی اجازت دے دی، مگر نانی راضی نہ ہوئی، اور پھر کچھ دنوں بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اذان پیدا ہوا تو فرحین ممانی 2 مہینے رکی رہی۔ اس دوران ولید کا رویہ ایک اچھے پیار کرنے والے شوہر جیسا رہا، مگر ممانی کے جاتے ہی وہ پہلے کی طرح روڈ ہو چکا تھا۔ وہ شستر تھی جب پہلے کی طرح اس نے اسے اذیت دینی شروع کر دی۔ اذان ابھی 6 مہینے کا ہی تھا جب وہ دوسری بار پریگننٹ ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس کی صحت ابھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ دوسرا بچہ پیدا کر سکے، مگر وہ اس کے سامنے احتجاج ہی کر سکتی تھی، سو وہی کیا۔ مگر ولید حسن کو پرواہ نہیں تھی۔ دوسری بار ڈیلیوری کے وقت کیس خاصا پیچیدہ ہو گیا تھا۔ کیس کو ہینڈل کرنے والی ڈاکٹر وہی تھی جو پہلی بار میں تھی۔ تب انہوں نے اسے کہا بھی تھا کہ اب 1-2 سال تک دوسرا بچہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دوسری بار میں کیس پیچیدہ ہوگا، اور پھر وہی ہوا۔ ڈاکٹر نے جب فرحین ممانی سے شکایت کی کہ اس کی وارننگ کے باوجود دوسرے بچے کی کیا جلدی تھی،
تو فرین مومانی ولید پر برس پڑی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوتا اس لڑکی کی زندگی کے لیے دعا کرتا رہا جو آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب خدا خدا کر کے اس نے موت کو شکست دی تو تب جا کر ولید حسن کے آنسو تھمے۔ خوش قسمتی سے ماں کے ساتھ ساتھ نوزائیدہ بچی بھی سلامت تھی۔ وہ ہوش میں آئی تو اس کا محبت بھرا انداز دیکھ کر ایک بار اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ اب وہ پھر سے خوش گمانیوں میں مبتلا ہو کر دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ اس لیے فرین مومانی کے جانے کے بعد جب ولید کا رویہ ویسا ہی رہا تو ایک دن وہ اس کے سامنے رو پڑی۔ پلیز بس کر دیں، فرین مومانی جا چکی ہیں۔ آپ کو اب میرے ساتھ دکھاوے کا محبت بھرا سلوک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں عادی ہو چکی ہوں آپ کا روڈ رویہ سہنے کی اور تکلیف برداشت کرنے کی، اسی لیے بند کریں مجھ سے اچھا سلوک کرنا۔ ولید حسن اس کے الفاظ پر زمین میں گڑ گیا تھا۔ وہ دکھاوے کی محبت نہیں کر رہا تھا، بلکہ حقیقت میں وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر اس جیسے جینیس بندے کا ایک لڑکی کے ہاتھوں دھوکہ کھانا اور بیوقوف بنایا جانا وہ برداشت نہیں کر پایا تھا، جو کہ محبت کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے پاس رکھ کر اذیت دے کر وہ بدلہ لے رہا تھا، مگر جب وہ موت کو چھونے جا رہی تھی تب ولید حسن کو احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کتنا غلط کرتا رہا۔ اس کی زندگی کی دعا کرتے وہ بار بار خدا سے مہلت مانگ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا، اور جب قدرت نے مہلت دی تو اس نے سچ میں خود کو بدل لیا تھا۔ لیکن نور العین کو یقین نہیں دلا پا رہا تھا۔ ہاں، وہ اس کے لیے اب بھی نور العین ہی تھی، سارا عبد الرحمن نہیں، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ سارا عبد الرحمن کو اگر کبھی کسی نے پہچان لیا تو اس کے باپ کے گناہوں کا طعنہ اسے دیا جائے گا۔ اسی لیے اس نے سارا عبد الرحمن کو مار کر اسے نور العین کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، جو اس کی زندگی میں اسی نام سے ہی داخل ہوئی تھی۔ اس کی بے پناہ عنایتوں پر کچھ عرصہ تو وہ بے یقین رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے یقین آ گیا تھا۔ اس نے اگر کچھ عرصہ تکلیف دی تھی تب نور العین نے بھی تو اسے ذہنی اذیت پہنچائی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس نور العین کو بھی تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی غلطی معاف کر کے اپنی اپنی محبت سے نواز دیا تھا۔